جزاکم اللہ خیر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک کا پڑھنا سعادت بھی ہے. بند رکھیں اس کو ذرا. جس کو سردی لگے گی وہ باہر چلا جائے گا. گرمی تو ہے نہیں نا, موسم صحیح ہے. یہ ادھر سے شور ایک پنکھا کر رہا ہے, اس کو بند کر دو مہربانی. میرے تقریر کے بعد سارے چلا دیں. ایک ادھر بھی شور کرتا ہے اور درد ہے. پنکھوں کا شور جو ہے سکون کو جو ہم سن رہے ہیں اس کو وہ خراب کرتا ہے. درود پاک کا پڑھنا سعادت بھی ہے, عبادت بھی ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, اللہ کی خاص رحمت کی برکت برستی ہے. جب آدمی عرب میں جو لوگ رہے ہیں اس کو دیکھو, 2 آدمی آپس میں غصے ہونا تو تیسرا آ کر کہتے اللہم صلی علی محمد. ہم تو ہر وقت غصے میں ہیں, ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے. تو سعادت بھی اور عبادت بھی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد مع
رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، تھوڑے وقت کے اندر، تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. راحت، ٹھنڈک، سکون، دنیا آخرت کا چین قرار وہ کس چیز میں ہے؟ ہمیں اگر ایک نسخہ مل جائے کہ ہمیں راحت مل جائے، بس نہ دن کو چین ہے نہ رات کو قرار ہے. بندہ ساری زندگی بے قرار، بے چین آیا ہے دنیا میں. ولدت أمك يا ابن آدم باقيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجعل لنفسك أن تكون إدارهم في يوم موتك ضاحكا مسرورا. دنیا میں آیا ہے تو روتا ہوا، جب امی کی گود میں آیا پہلی مرتبہ تو میں رو رہا ہوں، میری ساری فیملی خوش ہو رہی ہے. جب تک بچہ رویا نہیں کسی نے مبارک نہیں دی. اب انسان کو سمجھایا جا رہا ہے انسان روتے روتے ساری زندگی روتا رہے گا، کبھی اپنی جان کو، کبھی اپنے سامان کو، کبھی دنیا کو، پھر آخرت کا تو تمہیں پتہ نہیں ہے. آج ہم نے سوچنا ہے فَجَهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِلَٰهَهُ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. تو آیا کا روتا ہوا. لطف تو یہ ہے، مزہ تو تب ہے، سکون اس کو کہتے ہیں جب تو دنیا سے جائے. ساری دنیا رو رہی ہو، دیکھ کر دیکھنے والے رو رہے ہو تو مسکراتا ہوا اپنا مطلب و مقصد پورا کر کے جا رہا ہو. وہ دیکھتے رہے. اچھا وہ خوشی کب نصیب ہوتی ہے؟ جب آدمی کے اندر خلق آتا ہے، اخلاق آتا ہے، مٹھاس آتا ہے. اللہ نے دنیا میں سب سے پیارا، سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ اور سب سے میٹھا پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر ہمیں سمجھایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تمہارے لیے ایڈیل شخصیت جو اعلیٰ اخلاق والی ہے وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہ کیسے اخلاق والا پیغمبر ہے، پیارا نبی کریم سفر پہ ہے، چلتے چلتے درخت کے سائے میں آرام فرماتے ہیں. آرام فرماتے ہوئے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا. کیا کیا؟ دشمن آیا، مخالف آیا، اس نے تلوار کو اٹھایا، آواز دے کر کہنے لگا او پیارے محمد، منمونے محمد، پیارے سونے محمد، دنیا جہان کے اعلیٰ اشرف محمد، اکمل محمد، پیارے آپ کو میرے ہاتھ سے کون ہے بچانے والا؟ یہ اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ میرے محبوب نے فوراً فرمایا یعنی اللہ مدد، میرا اللہ. حدیث میں آتا ہے 3 بار حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے
جیسے اللہ فرمایا تو حال یہ بنا، اللہ کے نام میں اتنی وزن اور اتنی روب اور اتنی دبدبا ہے کہ مخالف کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتاؤ او قاتلانہ حملہ کرنے والے ہمارے اوپر کوئی زبان کے بستر چلائے تو ہم کہتے ہیں انتقام ضرور لینا ہے، کوئی پگڑی اچھالے ہم کہتے ہیں انتقام ضرور لینا ہے، پر دیکھو دیکھو یہ کیسا پیغمبر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کو ترسایا رحمایا اس لیے اللہ اکبر ان انسانوں پر کہ لوگ آگ کے گڑھے کے اندر گرنے والے تھے، آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، انتقام لیتے لیتے آدان ایک دوسرے کی عداوت میں تھے، بغاوت میں تھے، بد اخلاقی میں تھے، بدنیتی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میں نے آپ کو ایسا سخت دل، کرخت دل، سخت دل نہیں بنایا، ہم نے تو آپ کو دل کا اللہ پر ایسا رحم دل بنا دیا۔ کیسا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سچ کے اعلان میں، حق کے بیان میں، دلوں کے نور میں، جینے کے شعور میں، زندگی کے دستور میں ایسا بیان فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو ایسا بنایا کہ دنیا والوں کو سمجھا دیا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایسا رسول آیا جو رؤوف بھی ہے، شفقت کرنے والا، رحیم بھی ہے، مہربانی کرنے والا، ایسا بھی ہے، حریص بھی ہے، جس کے دل میں یہ شوق ہے، یہ جذبہ ہے اللہ کرے یہ لوگ میری دعوت کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب کہیں ایسا نہ ہو اسی جہد میں، اسی وجد میں، اسی شوق میں، اسی جذبے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان قربان کر کے بیٹھ جائیں۔ میرے محبوب وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پیغمبر کوشش کر رہا ہے یہ ہدایت پہ آ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، یہ مان جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برابر ہے ان کے اوپر، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ نہیں لائیں گے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کے آگے پیچھے گمراہی کی دیوار ہے۔ کیسے لوگ ہیں نیک نصیب جنہاں دے ہوندے بن ویندے نیک سبب کئی دور تو آ کے تر ویندے، کئی نیڑے تسلے مر ویندے، صدیق جگہ لکھ تر ویندے، ابو جہل جگہ بٹ مر ویندے۔ جو حق درم ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، جو نادان ہوتے ہیں، جو کمزور انسان ہوتے ہیں، جو سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ لیکن جو نرم دل ہے وہ دیکھتا ہے اب تلوار جس کو میں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے ہاتھ میں تلوار۔ اب کہتے ہیں پیارے آپ بڑے عظمت والے ہیں، بڑے دل والے۔ محبوب فرماتے ہیں جا میرے قاتل میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، فَبِمَا مُحْمَدٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے ایسا رحمت والا بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین، ایسے جہان والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنایا، مجسمہ اخلاق بنایا، ایسا پیارا بنایا کہ اپنے قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا کر رہے؟ سکھا رہا ہے کہ خلق سیکھو، بڑے میاں صحیح ہو نا تو چھوٹے بچے صحیح ہو جاتے ہیں۔ میں تمہید میں آپ کو ایک سناتا ہوں کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین معصوم ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آیا ہے مسجد میں تو اس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کیا دیکھ رہے؟ خلق سیکھو، جس کا خلق ہے اخلاق ہے، جس کا خلق ہے اس کا ملک ہے۔ سب سے بہترین ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اچھے سے اچھا، پیارے سے پیارا، عظمت والا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ دیکھا ادھر سفید بال ہے، ان کا احترام بھی ضروری ہے، ادھر ہم نو عمر ہے، بات کریں گے تو بابے تو بزرگ جو لوگ ہیں نا، یہ ویسے زندگی کے تھکے ہوئے جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بوڑھا آدمی ہے بچہ بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خبردار نوجوانوں، بچیوں، میری بیٹیاں، اپنی بوڑھی ماں کا، کراڑی اماں کا خیال کیا کرو۔ بوڑھا آدمی کیا بن جاتا ہے؟ جیسے بچے لاڈ کرتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ ادھر آ جاؤ نا حضرت، ادھر آ جاؤ، آؤ نا، بسم اللہ، آ جاؤ آ جاؤ یار، آپ دو چار اوپر بیٹھو نا، اس کا کرایہ پورا کریں یار۔ بسم اللہ، آ جاؤ آگے، تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، پیچھے جگہ نہیں ہے۔ ایک بار عرض کر رہا ہوں، جلدی کرو، جلدی آگے آ جاؤ، بسم اللہ، بیٹھے نہیں۔ آپ دیکھ لیں اخلاق کیسی چیز ہے، تھوڑا آپ بھی آ جائے، بسم اللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ رحمت لے کر ہم بیٹھتے ہیں تاکہ رحمت کے لوگ قریب آ جائیں۔ کس کے قریب ہے؟ آج جتنی ہمارے اہل الحدیث، سبحان اللہ، صحیح العقیدہ ہے، اتباع رسول ہے، توحید ہے، اگر ان میں تھوڑا سا کڑوا پن ختم ہو جائے نا، بس دیکھنا ان جیسا تو دنیا میں نہیں ہے کوئی۔ تھوڑی ضرورت ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، فرمایا ایک نیک بی بی نیک عورت اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، اس کے مقابلہ میں ایک عورت اتنی نیک بھی نہیں تھی، پیاسے جانور کو پانی پلا کر جنت میں جا رہی ہے۔ سمجھتے ہو اخلاق کیا ہوتا ہے، خلق کیا ہوتا ہے؟ دیکھا کہ بابے دے چٹے چٹے بال ہیں تو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، کیا ہیں؟ سمجھتے ہو سر کی اندے چٹے چٹے بال ہیں تو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، تو واتا ساڈے کیا حال ہیں کہ بابے کو تو وضو کرن کا ڈا نہیں آندا۔ ہن کیا تھی بھائی؟ وہ سوچنے لگے، اچھا بابے کو نا ادھر کرسی پہ بٹھاؤ اور اس کو منصب بناؤ، اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صحیح، آپ منصب بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حسن اور حسین فرماتے ہیں، بزرگوں آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم دو بھائی مقابلہ کرتے ہیں، آپ ادھر پہلے بیٹھو، منصف بنو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ بزرگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، کہ چلو شغل دیکھیں۔ اب بابا جی بیٹھے ہیں، ایک بھائی وضو کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس نے کیا صحیح ہے، دوسرا وضو کرتا ہے، اس نے بھی صحیح کیا ہے۔ اب بابا مقابلہ کریں، بابا کہتے ہیں تم دونوں ٹھیک ہو، مجھے صحیح نہ سمجھو، مجھے تو طریقہ اب سمجھ آیا ہے کہ وضو اس طرح کرنا ہے۔ سمجھتے ہو میری بات؟ کسی کراڑے اور بڑے آدمی کو، وڈیری عمر والے کو سمجھانا ہو تو ایسے نہ سمجھایا کرو، چٹی داڑھی کتنی دھوکت بتا رہے گی، وہ جی بات نہیں کرنی۔ نہیں،
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. پیارا فرماتا ہے میری آمد کا، میری بعثت کا، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، خلق سکھاؤں. کیسے اخلاق ہوتے یاد کر لو. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. حدیث یاد کرتے جائیں. لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. پیارے نبی کریم مسجد میں درس دے رہے ہیں. ایک آدمی آیا ہے، آنے والا آ کر دن کا وقت ہے، ادھر درس بھی ہو رہا ہے، ادھر مسجد کے سین میں ایک بتو، ایک دیہاتی، ایک گوار آدمی آیا ہے. اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب دیکھو صحابہ پاک نے کچھ ارادہ بنایا کہ اس کی کوئی خدمت کر دے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے گا. کیوں بھائی؟ جیسے ہمارے گوٹ کے جو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرے ایسے ہاتھ ہیں، ایک لگے گا ساری زندگی یاد رکھے گا. کیوں بھائی؟ اب صحابہ پاک میں ارادہ بنا بھی اس کی کوئی خدمت کر دے تاکہ ساری زندگی آئندہ ایسے نہ کرے. اور ادھر بیٹھے ہیں رحمت للعالمین. کون ہے؟ دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میرے یار دیندار، دین کی بہار اس طریقے سے بیٹھے رہو، کوئی نہ اٹھے. اب سب بیٹھے ہوئے. اس آدمی نے پیشاب کر لیا مسجد کی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کوئی آپ کی مسجد میں ایک گوار آ جائے تو اس کو بھی برداشت کرو، لیکن یقین کرو ایک دن ہماری مسجد میں نا ایک نیا آدمی آیا تو نماز پڑھتا تھا. وہ بیچارہ ادھر پاؤں رکھتا تھا، یہ وہاں بھی ادھر رکھتا تھا. اس نے رکوع میں جا کر اس کا پاؤں پکڑ کر ایسے کیا، بھی گٹے نال گٹا ملا. کیا کر یہ ہے ہمارا. سختی کرو گے اعلی حالا کا المتنطعون. کیا مانا؟ مسلم شریف میں ہلاک ہو گئے متنطعون المشددون، کرختی کرنے والے، سختی کرنے والے. محبت بڑی چیز ہے. رحمت للعالمین اپنے یار کو فرماتے جہاں ہمارے مہمان نے، اس آنے والے نئے آدمی نے پیشاب کیا ہے، جاؤ تم اس جگہ پہ دھلائی کر دو. کون دھلائی کر رہا ہے؟ جنت دی بشارت دیتی مصطفیٰ کے، رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ ہے. جس کی اللہ تعریف کرے وہ صحابی جا کر پانی اٹھا کر اس کی نجاست کو دھو رہا ہے. جو نادان پڑوسی، جو نادان مہمان، جو نادان میں آدمی آیا ہے، اب دیکھ لو اس کو اخلاق بولتے. جب صفائی ہو گئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو دیندارو، دین کی بہار یاد کر لو، مجھے اللہ پاک نے لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. کوئی پوچھے میرا آدھا درس ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. کوئی پوچھے ڈیرہ غازی خان مرکز التوحید سے جو طالب علم آیا تھا اس نے کیا سنایا، تم نے ایک بات یاد کرنی ہے کہ وہ کہتا تھا سختی وہ کرے جے کو سختی چاہتی ودی ہو. کیا کرے؟ جے کو چاہیے ودی ہے وہ سختی کر کے لے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ کہتے بابا پہلے تو غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ پھر نمک نہیں کھانا زیادہ. بابا خیال کرو، زیادہ غصہ کرو گے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی، دل کا والو بند ہو جائے گا.
شوگر تمہاری قسمت میں پڑ جائے گی. نہیں، ہمارے محبوب نے پہلے فرما دیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پہلے فرمایا لوگوں غصے کو کنٹرول کرو. بلڈ پریشر کا علاج قرآن میں، غصے کا علاج قرآن میں، بد اخلاقی کا علاج قرآن میں. قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہے اس کو اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے. کیا بڑا آدمی قرآن، اس کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے نا. عمر ہو 60 70 80 سال اور دل ہو چھوٹا چھوٹا نہیں. چھوٹے بچوں کے لیے بڑے آدمی کا دل بھی بڑا ہو. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگ تھانے کچہری ہسپتال دوڑ رہے ہیں. اور نہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جب کوئی تکلیف دے تو اللہ سے رجوع کرو، منہ کرو قبلے کی طرف. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 3 کام سیکھ لو. کتنے کام؟ میں آپ کو سناؤں حدیث. آپ دیکھو، جب تمہیں کوئی تکلیف دے تو قرآن میں ہے 3 کام سیکھ لو. ایک تو ہے وجہ ربہم اقام الصلاۃ، 2 نفل پڑھو، اپنے آپ اللہ حل کر دے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چھین کر فوجی لے گئے سیدہ سارہ پاک کو. سارہ علیہ السلام، ابھی ابراہیم علیہ السلام نے 2 نفل پڑھ کر سلام پھیرا تو دیکھا سارہ تو اکیلی گئی تھی، سہیلی بھی ساتھ لائی ہے. نفل 2 پڑھی ہے، بیوی دوسری مل گئی ہے. کیا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے ہم نفل صحیح نہیں پڑھتے. تو بولے بھی صحیح نا فرضوں کے بعد، بھائی مقامی لوگ سنتے تو پڑھو. یہ کہتے یہ تو نفل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو نفل میں دوسری بیوی ملی. کیا ملے؟ تم پڑھتے نہیں ہو یار. آؤ پڑھو. نفل پڑھی، دیکھا اکیلی جو گئی تھی جس کو فوجی چھین کر لے گئے تھے وہ تو سہیلی لے کر خوشباش آئی ہے. سیدہ سارہ یہ بتاؤ تم تو اکیلی گئی تھی. فرمایا ہاں وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، جس کا دروازہ آپ نے، اللہ اکبر، چوکھٹ آپ نے، جس کی چوکھٹ پہ آپ نے جبین نیاز جھکائی ہے وہ بے نیاز ہے تاکہ اللہ اللہ وہ رحمت کی برکھاں برسا دیتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے. سمجھ آندی ہے؟ سرے کی سمجھ آندی ہے؟ بتا. رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے. رحم کرو تم زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر. رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے. چھٹیاں نہ وقتی نے بنا، ای وقت وچ کچھ کر دکھا. اللہ نو منا اج وقت گئی، روزے قیامت سخت گئی، روزے قیامت سخت گئی. دل نال سب توبہ کرو، مردود تھی کہ نہ مرو. وہ سارا سفر دشوار ہے، اج باہر رحمت موج وچ دن رات ٹھاٹا ماردا. اج باہر رحمت ٹھاٹا مار رہی ہے. کیا کرے؟ تیرے آنے میں دیر ہے، مالک کے معاف فرمانے میں دیر ہے. تیرے رونے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے. تیرے مانگنے میں دیر ہے، اس کی عطا فرمانے میں دیر نہیں.
اب جیسے جیسے ایک تو نسخہ یہ ہے جیسے کوئی تکلیف آئے تھانے کچہری اللہ اکبر بڑے وڈیروں سرداروں خانوں کے پاس نہیں جانا، اسپتال نہیں جانا، کہاں جانا ہے؟ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر ایک کے بدلے اللہ دو دے گا۔ کیسے دے گا؟ جیسے دینے والوں کو دل دے، جیسے اللہ نے لینے والوں کو دے دیا۔ کیسے دیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ دوسرا یہ ہے نسخہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ ایسے کرو کہ سونے پیارے مدنی کریم نے جو اخلاق سکھایا ہے نا، وہ یہ کہا ہے کہ تم اپنے ایک دوسرے کی دعوت بھی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ہمارے مسلک عقیدے اہل الحدیث کے عقیدے میں اور ہمارے پڑوسیوں کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے جے تنی شیر چاٹنا تھیوے بھات نہیں پکاونا۔ کیا عقیدہ ہے؟ جے تنی بندہ مرے نہ دیکھا نہیں پکاونا، سارے ہمسائیں کا عقیدہ ہے۔ سارا عقیدہ کیا ہے کہ جی بھات کھواونے، کیا کرنے؟ اور ہم نے کہا بھی مرے ہوئے کی دیکھ نہ پکاؤ، ہمارے اہل حدیث نے زندوں کی دیکھیں بند کر دی۔ نئی حدیث نہیں پڑھی۔ اخلاق کیا ہے؟ پہلا اخلاق، پہلا خلق یاد رکھ لو۔ پہلا اخلاق یہ افشوا السلام، ایک تو قطع کلامی نہیں کرنی۔ ہمارے نمازی لڑ پڑتے اور نمازی جب لڑتے تو پھر کہتے ہیں مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک تو چار آدمی، پھر چار میں سے دو کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے بھائی مولوی صاحب کے پیچھے نماز۔ محبوب کریم فرماتے من صدر مسلم صدرہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ سمجھتے ہو؟ تو سادو جے دے عیباں تے پردے پاؤ۔ اللہ دے پیارے مدنی کریم فرماتے کہ زندہ دفنی جن والی درگور ہونے والی بچی کو بچانے سے بھی زیادہ اس آدمی کو ثواب ملتا ہے جو کسی کے خطاؤں کو گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے استاد جی کے بارے میں، جیسے لوگوں کی عادت ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں پہاڑے بھی پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو بڑے آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے استاد جی کو جا کر کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم ڈیرہ غازی خان والے ہیں، ہم ان کی خدمت کر دیں۔ استاد جی کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہمارے نیک نمازیوں کو اللہ نے ہمارا دھوبی بنا دیا ہے۔ کیا کیا؟ یہ ہمارے گناہ دھو رہے ہیں، تم کیوں ان سے لڑتے ہو؟ کیا کرتے ہیں؟ ادا کوئی تیرا گلا کرے، کوئی شکوا کرے، کوئی شکایت کرے، کوئی غیبت کرے، کوئی تیرے خلاف بات کرے، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَثِيرٌ مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ کیسے لوگ ہیں؟ حماد مشاء بنمیم، کیسے؟ حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ کاش وقت ہوتا تو میں تفصیل سے ایک جملے کی، چند دن پہلے مرکز توحید صبح کی نماز پڑھائی تو میرے سامنے آیت آئی حماد مشاء بنمیم، دھوبی بننے والے، دوسروں کی غیبت عیب نکالنے والے۔ کیا لوگوں خیال کرو، اللہ نے خوبصورتی بنائی ہے درگزر کرنے میں، اللہ تعالی نے چین قرار بنایا ہے معاف کرنے میں۔ کس میں؟
معافی دینے والے کو اللہ بھی معاف کرتا ہے، اور جو معافی نہ دے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا ایسا ناراض ہوتا ہے کہ مالک فرماتا ہے جس طرح تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، میں تیرے جیسے گندوں کو معاف نہیں کرتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن بتا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ایک دوسرے کو درگزر کرو، معاف کر دو، زیادتیوں کا جواب اچھائیوں میں دیا کرو، سختی کا جواب نرمی میں دیا کرو۔ نرمی کو اللہ نے زینت بنایا ہے، سکون چین ہے معاف کرنے میں۔ کس میں؟ انتقام لیتے 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 ساری جائیداد بھی ختم ہو گئی، تھانے بھی کیا، خود بھی رات دن خوف بھی ہے، باڈی گارڈ بھی ہے، رات دن دشمنی بھی ہے، لیکن اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے جو کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تم نے زمین پہ رحم کیا تو اخلاق سیکھ گئے۔ اب رحم کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کیا فرمایا؟ سلام ہو میرے رسولوں پر، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین۔ قرآن اخلاق بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نام لے کر فرماتا ہے میرا محبوب جب تیرے یار آئیں، دیندار آئیں، میرے بس میں ہو تو میں ٹائم کو اور پیچھے کر دوں، ابھی تقریر شروع ہوتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اخلاق کی پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ سلام بھیجتا ہے، رسول سلام بھیجتا ہے۔ جب اللہ کے محمود کے یار سلام پڑھتے ہیں تو تم سلام کیوں نہیں ایک دوسرے کو کرتے؟ کہتے ہیں سناؤ بھائی، کہتے ہیں میری تو سلام دعا اس سے ختم ہو گئی ہے۔ 3 دن سے زیادہ جو قطع کلامی کرتے ہیں اپنے اعمال کی خیر منائے۔ تم تو عیدیں چھوڑ گئے، ماں باپ کو چھوڑ گئے، بہن بھائیوں کو چھوڑ گئے، پڑوسیوں کو چھوڑ گئے، جماعت کو چھوڑ گئے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خبردار لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ بیت اللہ کعبۃ اللہ کو محبوب خطاب فرماتے، بیت اللہ تو بڑی شان والا ہے لیکن مومن کی شان سے تیری شان کم ہے۔ اللہ اللہ بیت اللہ تو بڑی شان والا ہے، مومن مسلمان کی عزت سے تیری عزت کم ہے۔ بیت اللہ تو بڑی شان والا ہے لیکن اوروں کو دیکھ لو آج ہماری کرختی کیسے ہے، سختی کیسے ہے۔ ہم نے پیغمبر کے اخلاق کو بھلا دیا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے کیسے اخلاق سکھائے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء۔ اللہ اب ایسا عنوان جس کا سمیٹنا مشکل۔ پہلے آپ کو ایک حدیث یاد کرا لو، یعنی پہلا حق مسلمانوں کا یہ ہے ان سے السلام علیکم کہا کرو۔ کیا کرو؟ جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے تم سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ ایمان والوں کو، شان والوں کو جب اللہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے پیاروں کو سلام کیا ہے تو تم سلام کیوں ختم کیوں؟ اب دیکھو قرآن کو،
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دے، سلام ایک تحفہ ہے، کیا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم بھوکے تھے، اللہ نے تمہیں کھانا دے دیا، تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، اب ٹھکانہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، اب ایسے کرو، اللہ کے شکرانے ادا کرو، جب ایک دوسرے کو ملو، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دے، السلام علیکم، جواب میں خاموش نہیں رہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ردوہا، کیا فرماتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، جب تم کسی کے ڈیرے پہ، ٹھکانے پہ، گوٹھ پہ، گھر پہ، جس کسی کے پاس جاؤ تو پہلے اس کو سلام کرو، سلام کرو بعد میں کلام کرو، اول سلام بعد کلام، افشوا السلام، پہلا حق ہے سلام کرو، دوسرا حق ہے کھانا کھلاؤ، کیا کرو؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، پہلا حق کیا سلام، قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، پیغمبر نے دیکھا خوبصورت انسانی شکل میں، اصل میں تھے فرشتے پر انسانی شکل میں آئے، وہ زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، یہ جھوٹے کہتے ہیں مردہ سب کچھ جانتے ہیں، جھوٹے کیسے؟ زندہ اللہ کے پیارے خلیل کو رب جلیل کے فرشتوں کا پتہ نہیں چلا، یہ کہتے ہیں پیر کی بلی جانتی ہے، کبوتر جانتا ہے، عجیب بات ہے، جھوٹے، جلتی جلتی جا کر کھانا تیار کیا، گائے کا بچہ ذبح کیا، قورمے بنائے، شورمے بنائے، سجی بنائی، کباب بنائے، بہترین کھانے پکائے، پکا پکا کر جب آگے رکھے رہا وہ تو ہاتھ نہیں لگاتے، اب کیا بنے گا؟ سلام تو کیا ہے، وعلیکم السلام بھی ہوا ہے، اب افشوا السلام تھا، بعد میں کیا وہ طعام تھا، ہماری جماعت والے سلام تو کرتے ہیں، لگ رہے کھانا بھی کھلا دے، کیا کرے؟ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں نا میرے ایک مقتدی نے 10 روپے نکالے اور مولوی ایک مسافر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں بہر میں جا کر صبح ناشتہ کر لے، چھولے چاول کھا لے، میں نے کہا 10 روپے دے رہے ہو؟ کہتے قاری صاحب مجھے اپنے گھر سے چائے نہیں ملتی صبح صبح، اور تو کسی کے مرید نہیں، رن مرید بہت ہے، کیا ہے؟ عجیب بات ہے، لیکن دیکھو وہ فرشتے آئے تو انہوں نے پہلے کھانا پکا دیا، اب غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا پیغمبر خوف کر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، دنیا والوں سنو سنو، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
پہلے مہمان کا حق ہے اس کو سلام کرو، پھر اس کا حق ہے اس کو کھانا کھلاؤ، تیسرا حق ہے اس کی تیمارداری کرو۔ کیا کرو؟ خیر خیریت بھی پوچھ لیا کرو۔ امیر سدن درک درک ویندن، غریب سدن ٹیم کوئی کیا کرے نا ادا میں کچھ سائے صحیح سمجھ آندی ہے۔ امیر سدن درک درک ویندن، غریب سدن ٹیم کوئی۔ امیر کی بدعت پہ چلا گیا، غریب کے جنازے میں نہیں جا سکا۔ نوٹو ووٹوں میں دیکھو کیسے خرچے کرتے، سخاوت ہے۔ 50,000 کی ایک فلیکس لگا دیے حاجی صاحب نے۔ دنیا والوں کو سمجھو حب الدنیا، یہ ساری دنیا کے معاملات دنیا میں رہ جائیں گے، پر بات یہ ہے کہ پہلے سلام ہے اور ساتھ مسلمان کا حق تعام ہے، پھر اس کی تیمارداری ہے۔ میرے نبی کریم کے اخلاق کو دیکھو، خلق کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کافر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے پیارا محمد۔ اندر سے آواز آئی من دق الباب انا محمد، کیا کہا؟ وہ جواب دینے لگا میں تیرا یار نہیں ہوں، میں تو مخالف ہوں، میرے دروازے پہ کیسے بھول کر آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کے بچے کو دعا دینے آیا ہوں۔ یہودی کا بیٹا بیمار ہے، مخالف ہے یہودی، اس کے دروازے پہ تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ ہمارے ڈیرہ غازی خان والے تو کہتے ہیں مر جائے تو جنازے میں بھی نہ آنے دینا۔ ہاں یہ ہے بات۔ اب رسول کافر کے دروازے پہ دعا دینے، تیمارداری کرنے، بیمار پرسی کرنے چلے گئے۔ دیکھا اس کا بچہ بھی ہوش پڑا ہوا ہے، آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کی، بچوں پہ دعا پڑھا کرو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ جیسے آپ نے دعا دی، بچے نے آنکھ کھول کر راحت محسوس کی، بچے کو راحت آئی، محبوب کریم کو دیکھنے لگا، آپ بات کرنے لگے یا ولد قل لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی۔ کافر کے گھر میں اس کے بچے کو کلمہ پڑھایا، کیا کیا؟ خود کے رسول یہ ہے کہ رسول کے پاس ایک حکیم آیا، آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن کو درست، آپ نے فرمایا اس طرح اس کو خطبہ سنا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ وہ سننے لگا تو کہنے لگا نہ ہمارے بزم میں خیال میں نہ دکانیں آئیں نہ ساز میں، ایسے الفاظ تو ہم نے سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں، یہ تو کون کہہ سکتا ہے دیوانہ ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے مجنون۔ پھر کہتے ہیں مرہ ثانی، دوبارہ سناؤ۔ ہر سنی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا لوگ تو کہتے تھے نہیں دوبارہ سنو، آپ نے یہ نہیں فرمایا دوبارہ سنو گے اور موقع لگ سی، بات لگ سی، کیا 20% بے لگ سے گھر سے کھلے نوٹ نعت خان گھر سے لاتے ہیں، پھر جیسے ہمارے 2-4 طالب علم شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں آپ نے ڈالنا ہے تو پھر اور بھی پیسے ڈالیں گے۔ ایک بار واز کیا پھر تو دوسری بار واز ہے تو پھر اور ویلے، پھر اور پیسے۔ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ات ملوانے کرن وڈی آئی ہو، سامن ماندے بدلا مانگو پھرن کتاباں چاہی ہوں، جتھا دیکھن چنگا چوکھا اتھا پڑے کلام سوائی ہوں۔
دیکھن دالت پھلتا وہ تو پھر بخار سجائے. عجیب معاملہ ہے. جہاں پیسے ہیں وہاں مولوی کے ڈیرے ہیں. جہاں غریب ہیں کہتے ہیں بے متر کیسے نہیں دیندے ٹکا نہیں پھر دے میں نہیں مہندا. اچھا بھائی یہ دیکھو یہ پیغمبر ہے. دشمن کے گھر میں کلمہ پڑھایا, حکیم کو کلمہ پڑھایا, دنیا والوں کو سمجھایا. یہ ہے اخلاق والا, یہ ہے خلق والا, یہ ہے عظمت والا, یہ ہے شان والا, جس کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے رفعت بلند کر دی ہے. جس کو اللہ نے شان دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب آخری باتیں سناؤں, 5 منٹ سارے کیا سناؤں گا. دیکھیں آخری بات ہے, محبوب نے فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہے قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ بن جائے. اچھے اخلاق والا آدمی میں محمد کریم کے ساتھ ساتھ ہوگا. اچھے اخلاق والا آدمی اللہ تعالیٰ نے خلق کو ایسا شان دیا ہے کہ نفل پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اچھے اخلاق والے آدمی کو اللہ نے شان کیا دینا ہے, مقام کیا دینا ہے. چنگ چنگ تلسی ہر کول دے نال تکرار خوشی, کوئی خوشی اپنے فکر دے وچ, کوئی اپنے آپ خوار خوشی, کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت, ایک بھیڑ بھرا بازار خوشی. کلیم جڑا صاف تول دے وچ گھٹ پوسی, ہر کوئی ویلے دیونے دار ہوسی. والوزن یومئذ الحق, کل قیامت کے دن سب سے قیمتی, سب سے مہنگا, سب سے اعلیٰ, سب سے وزنی اگر کوئی عمل ہے تو وہ بندے کا اخلاق ہے. کیا ہے؟ جہاں خلق ہوندے اوندا ملک. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے, زخم سے چور خون میں لت پت جس میں پیغمبر یاد آتا ہے. طیف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائے, لہو بہنے لگا زخمی, محمد ہو گئے پیارے. ادن اخلا میں جا پہنچی وہاں لے خستہ ہو غمگی, وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے, پٹیاں مانگی چشمے تک رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی, دعا مانگی, دعا مانگی, دعا مانگی. الہی قوم کو چشمے بصیرت دے, انہیں منہ ہدایت دے, انہیں منہ بصیرت دے. الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اخلاق اس کو کہتے ہیں, خلق اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اخلاق یاد کرے, سلام کو ہم کرے, کھانے کو ہم کرے, تیمارداری کو ہم کرے. اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائے. اور 5ویں بات ہے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ, یہ جواب میں کہے الحمد اللہ. اور چھٹی بات یہ ہے اخلاق کی, جب کوئی اپنے دل کے بید آپ کو سنائے, آپ سے مشورہ لے یا آپ سے صلاح لے, خیر خواہی لے, تو اس کی بھلائی کیا کرو. انما المؤمنون اخوة. المجلس الى الامانہ, مجلس امانت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا بیٹھنا چلانا سننا سنانا اللہ قبول و مقبول و منظور فرما دے. بہت بڑے اللہ اکبر احادیث کا ذخیرہ میرے سامنے ہے. میں اخلاق کو کیسے مکمل کروں. میرے مدنی کریم نے جب مکہ شریف فتح کیا نا تو صحابی کو ڈالی یوم الملحمہ, آج ان کی بوٹی بوٹی کریں گے, چمڑی دھوڑ دیں گے, اتاریں گے.
آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، 2 حدیثیں یاد کرو اور چند منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نے آ کر گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا میرا قرضہ واپس کرو۔ صحابہ اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ اب وہ بیٹھے، محبوب نے فرمایا تو اپنے ٹائم سے پہلے آ گیا ہے، ہم نے تیرے قرضے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا اس کی بد اخلاقی اپنی جگہ پر، لیکن میں محمد اخلاق والا ہوں، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایسے کرو ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مان کر ای دنیا دا اے دنیا نال ننے سے تو اے دنیا 4 ڈیہاں دی ہے وچ قبر دے رے سے تو او قبر اندھاری سامو سوڑی، سودا مہنگا پنجی تھوڑی، مال ہر ایک دا تل لکھدا، کاتب لکھدا والوزن یومئذ الحق۔ اعمال ہے، آخری عمل میرے محبوب تشریف فرمائے، خوبصورت چادر پہنی ہوئی ہے، اور ایک بھیک مانگنے والا آیا، زور سے چادر کھینچی، چادر بھی پھٹ گئی اور گردن مبارک میں نشان بھی پڑ گئے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگا، مساعدہ کرو، پیسے دو، کیا کہتے منع پھنجی رہا، کیا کہتے ہاں مجھے پیسے دو۔ جیسے آپ نے اس کو دیکھا وہ مسکرا رہا ہے، اپنے خزانچی کو کہا اس کو پیسے دے دو، کیا کہا یہ ہے پیغمبر، یہ کون ہے؟ اللہ کرے ہم اس کے امتی جو ہیں ایسے بن جائیں، ایسے بن جائیں۔ اب سریکی آخر میں آپ کو سناؤں نا، پتھر مارن جرے سونا دعائیں نال الوام۔ میں آپ کو فکر آخرت کا ایک لطیفہ سناؤں۔ گوجرا والا میں نا مجھے ایک مولوی نے کہا آپ نے فکر آخرت سنانا ہے، کیا سنانا ہے؟ یقین کرو میں نے فکر آخرت سنائی تو سنتے سنتے ایک مائی جو ہے نا روتے روتے فوت ہو گئی۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ میرے اوپر کوئی قتل کا کیس بن جائے گا، کیا بنے گا؟ وہ بعد میں کہلے قاری صاحب جنازہ بھی آپ پڑھو، آپ کی تقریر سنتے پہلے بھی روتی تھی اب بھی مر گئی ہے۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے، فکر آخرت میں خود نہیں سنا تھا کہ کہیں کچھ میں میرے راستہ نہ روک لے، بھی ہمارے بندہ جو تقریر سنتے مر گیا، پھر روتے ہیں۔ ایسا فکر آتا ہے آخرت میں۔ محمد پور دیوان میں ایک بیان کر رہا ہوں تو میں نے قرآن فکر آخرت پر پڑھا تو ایک بلوچ ایسے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار اس کو پانی پلاؤ بیچارے کو، اس کے ہاتھ ایسے کیے، پانی چانی چارے پلایا، پھر وہ تھوڑی دیر وہ کہتے میرے اوپر اثر ہو گیا تھا قرآن کا، کیا ہو گیا؟ اب مجھے کہتے رہتے ہیں فکر آخرت، میں کہتا ہوں کسی اور ٹائم میں سناؤں گا جب کھانا کھا کر بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ ابھی تو چاول پیچھے ہے نا، جب پہلے چاول آ جائیں گے پھر کوئی فکر آخرت سنائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ اور میں سنا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کیسا پیارا محمد ہے، پتھر ماریں گے سونا دعائیں نال الوابے کھلے گڈیاں دے، پر بدعا ہرگز نہ فرماوے کوئی، جھل جھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تمہیں دیکھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔